شادی خوشی کا موقع ہے اور شادی کی سب سے اہم مجلس نکاح ہے، اور نکاح میں خطبہ ہے۔ قرآن پاک کی 3 آیات، قرآن پاک کی 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات میں 4 مرتبہ حکم آتا ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے، موقع کس کا ہے؟ شادی کا، خوشی کا، اور سب سے اہم مجلس نکاح، اور نکاح کی اہم چیز خطبہ، ایجاب قبول سے پہلے خطبے میں قرآن پاک کی 3 آیات، کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں، 3 آیات، اور اس میں 4 مرتبہ حکم آ رہا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب سے ڈرو۔ اور ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہنسنا چھوڑ دو، کھیلنا چھوڑ دو، نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا، یہ ہے تقوی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، ایک آیت میں دوسری مرتبہ آ گیا اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ یا اللہ، پولیس تمہاری نگرانی کر رہی، فوج تمہاری نگرانی کر رہی ہے؟ نہیں، کون نگرانی کر رہا ہے؟ اللہ نگرانی کر رہا ہے تمہاری۔ جس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ دوسری آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ہر ایمان والے کا جواب کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون کہے گا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ہاں اللہ سے ڈرتے ہیں بھئی ہم تو۔ اللہ نے نہیں، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ جو واقعی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی نافرمانی، وہ اللہ کو ناراض، وہ نماز میں غفلت، وہ کبھی جھوٹ گالی، کوئی دھوکہ فراڈ، جو اللہ سے واقعی ڈرے گا وہ میوزک، ناچ گانا، ہر چیز سے بچے گا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ یار موقع شادی کا ہے، موقع خوشی کا ہے، یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ ڈرائی جانڈے۔ تو یہ تو میں نکاح کے خطبے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ایک ساتھی کہنے لگا بہت عرصہ ہو گیا، بچپن سے ہم نکاحوں میں شریک ہو رہے ہیں، شادیوں میں، لیکن آج پہلی دفعہ پتہ لگا کہ نکاح کے خطبے کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم صرف برکت کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھیں نکاح کا خطبے میں کیا آ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نکاح کے خطبے میں پیغام دیا ہے کہ دیکھو جو اللہ رسول کی مان کے چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ رسول کی مان کے نہیں چلے گا نا وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ یہ پیغام دیا ہے نکاح کے خطبے میں۔ اچھا، حدیث پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں، النکاح من سنتی، نکاح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا ایک عمل ہے، اور جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جو نبی کے سنت کو چھوڑ دے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ مجھ میں سے، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ وہ کتنی سخت بات ہے۔
جو بھی سنت، جو بھی نبی کا طریقہ، صرف نکاح نہیں، جو بھی نبی کا طریقہ چھوڑے گا، کوئی بھی طریقہ ہو، اللہ کے نبی ہمارے ہم میں سے نہیں ہے وہ. تو بھائی دیکھو، تقوی یہ بنیاد ہے. دنیا اگر بنانی اور آخرت بنانی تو کس پر آ جاؤ؟ تقوی پر آ جاؤ. تقوی قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جگہ جگہ قرآن میں آپ کو یہ لفظ ملے گا. تقوی اختیار کرے میرے بھائی. دوسری بات، نکاح شادی خوشی کا موقع ہے، سب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سب کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جو ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، ان کو منایا جاتا ہے کہ جی خوشی کا موقع ہے. ملازموں کو، کام کرنے والی گھر میں عورتیں، اور جمعدار کو بھی کہ بھی یار خوشی کا موقع ہے، سب کو خوش کرو. سب سے زیادہ حقدار جس کو خوش کیا جائے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو خوش کرو. کیوں؟ دیکھو، شادی کے بعد میاں بیوی میں جوڑ کون بٹھائے گا؟ اللہ بٹھائیں گے نا. تو کس کو راضی کرنا چاہیے؟ اللہ کو. اچھا، اولاد کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو کس کو خوش کرنا چاہیے؟ پھر اولاد کو تندرست کون بنائے گا؟ تو کس کو خوش کرنا چاہیے؟ پھر اولاد کو فرما بردار کون بنائے گا؟ ٹھیک، موٹی سی بات ہے کہ بھئی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ کو خوش کرو. یہ ایک عجیب منطق فلسفہ چل رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ شادی کا موقع ہے، مولوی صاحب کرن دو جو کر دے ہیں، وہ جی شادی کا موقع کرن دو جو کر دے، ایک کی باری دے. نہیں، یہی موقع ہے، اللہ کو راضی کرو. معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو شادی کے موقع پر اللہ رسول کو راضی کریں. اس اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے، دوست ہیں، برادری ہے، سب کچھ ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول ہے. اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے کوئی ناراض ہو رہا ہے، ہوتا بھی رہے. ہم اللہ رسول کو ناراض نہیں کر سکتے. لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر زندگی گزاریں. تقوی پر آئیں، اللہ رسول کو راضی کرنا اس بنیاد پر آئیں. تیسری بات، شادی سادی. شادی کیا بھائی؟ شریعت کا مزاج. ان آدم النکاح برکتن ایسرہ معونہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والا نکاح، صرف برکت والا نہیں، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو اور کم سے کم خرچ ہو. شادی کیا ہو؟ سادی ہو. شادی کو آسان بنائیں، سستا بنائیں. شادی کو آسان بنائیں اور سستا بنائیں. شریعت کا مزاج، شادی آسان ہو، سستی ہو. شادی کو مشکل نہ بنائیں. شریعت میں شادی میں دو چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ. نکاح اور نکاح کے لیے بہتر یہی ہے مسجد میں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو اور اس کا اعلان کرو. حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو. اچھا دیکھو، یہ بات ساتھی گڑبڑ کرتے، اہم چیز کو غیر اہم کو اہم بنا دیتے. شریعت میں اہمیت نکاح کی مجلس کی ہے، رخصتی کی مجلس کی نہیں. رخصتی نکاح میں 50 آدمی ہیں، بعض جگہ پر 100 آدمی ہیں، اور رخصتی بارات میں کتنے ہیں؟ 200 500. یہ گڑبڑ بات ہے. یہ ہے اہم چیز. نکاح اہم چیز، نکاح کی مجلس اہم ہے. شریعت میں نکاح کی مجلس ہے. تو نکاح کو آسان بنائیں. نکاح کے لیے بہتر مسجد. اور دوسری چیز شادی میں کیا ہے؟ ولیمہ ہے. نکاح اور ولیمہ. ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ایسا تھا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں. کوئی پلاؤ، کوئی قورمے، کچھ نہیں. کیا؟ کھجوریں کھلائیں صحابہ کو. اور یہ ولیمہ ہو گیا کس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. سید الکونین، سید الانبیاء، امام الانبیاء. آپ کا ولیمہ ہے، کھجوروں سے ہو گیا. اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا بھی تھا کہ آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا تھا. ایک گائے ذبح فرمائی اور سارے مدینہ کو کھانا کھلایا. اس میں ایک اشکال سا پیدا ہوتا ہے کہ ایک گائے سارے مدینہ کے لیے کیسے کافی ہو گئی؟ تو اس کا جواب لکھا کہ اس لیے کہ اس گائے کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگا ہوا تھا.
یہ مالداروں کو راستہ دیا تھا، اگر کسی نے شادی کے موقع پہ زور دکھانا ہے تو کیا کرو، سب کو کھانا کھلاؤ، سارے شہر کو کھانا کھلاؤ، سارے محلے کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے، بدترین ولیمہ ہے، حدیث میں آتا ہے، جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اپنی شادیوں میں، خوشیوں میں، تقریبات میں غریب لوگوں کو شریک کریں، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، جنہیں کوئی بلاتا نہیں۔ ابھی تو زیادہ زور ان پہ لگاتے ہیں جن کو 4 جگہ سے بلاوا ہے، نہیں، جس کو کوئی نہیں پوچھتا اسے بلاؤ۔ ایسے لوگوں کو بلاؤ جو کھا کے دعا دیتے ہوئے جائیں، عیب نکالتے ہوئے نہ جائیں۔